انسانوں تمہارے کھانے میں اگر سالن میں اگر پانی تھوڑا زیادہ کرنا پڑے تو زیادہ کر لو، لیکن ایک بھوکے پڑوسیوں کو تم ایک کھٹورا سالن دے دو نا، ایک بھوکے پڑوسیوں کو تم ایک نوالا کھانا کھلا دو نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں ما آمن بی من بات شبعان وہو جائع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہو اور اپنا پڑوس بھوکا سوتا ہو۔ ایسا معاشرہ مومن ہو نہیں سکتا، ایسا پڑوسی مومن ہو نہیں سکتا۔ لہذا مسلمانوں خدمت کرو، لہذا مومنوں بھوکے کون ہے، پیاسے کون ہے، برہنہ کون ہے، مجبور کون ہے، محتاج کون ہے، گھر میں جا کر دیکھو، معلوم کرو۔ جب تلاش کر دینے کی باری آتی ہے، زکوٰۃ دینے کی باری، فطرہ دینے کی باری آتی ہے کہ موسیٰ ایسے کون فقیرہ نہیں ہے، ایسے کوئی بھی مسکین نہیں۔ مسکین تو نکل آتے ہیں مرنے کے بعد، ہمارے اندر تلاش کرنے کی جستجو نہیں، تلاش کرنا معلوم نہیں، غریب کون ہے معلوم کرنا معلوم نہیں، مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ غریب ہے۔ ایسے بھی چھپے لوگ ہوتے ہیں، جا کر ان کو تلاش کر کے دینا چاہیے۔ وقال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلاقتحم العقبہ وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البلد کی چند آیت کریمہ پڑھی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ انسان ابھی دین کی گھاٹی میں داخل نہیں ہوا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ گھاٹی کیا چیز ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام آزاد کرنا ہے۔ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، بھوکوں کے دن میں کھانا کھلانا ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، یتیم رشتہ دار کو۔ او مسکیناً ذا متربہ، اور خاک نشین مسکین کو بھی۔ تو حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مسکین کو، یتیم کو کھانا کھلانے کے تعلق سے کہا ہے اور غلام کو آزاد کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ یہی انسان دین کی گھاٹی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس سورت کو دیکھیں گے قرآن مجید میں کھول کر سورہ بلد، یہ سورت مکی سورت ہے۔ مکی کی زندگی مسلمانوں کی وہ زندگی تھی، صحابہ کا وہ کٹن مرحلہ تھا۔ وہ خود ایک محکوم کی حیثیت سے، ایک مجبور، ایک مغلوب، ایک بھوکے انسان اور خود غلام کی زندگی گزار رہے تھے کہ جب صحابہ خود غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم غلاموں کو آزاد کرو۔ جہاں خود صحابہ بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، پیاسوں کو پلاؤ۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کی آیت جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ خود صحابہ مجبور ہیں، خود صحابہ بھوکے ہیں، خود صحابہ پیاسے ہیں، خود صحابہ غلامی کی زندگی میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلامی سے آزاد کرنے اور بھوکوں کو کھلانے اور پیاسوں کو پلانے کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں مکی زندگی میں عقیدے کی تعلیم دیتا ہے،
وہی اللہ تبارک و تعالی خدمت انسانیت کی بھی تعلیم دیتا ہے. یہ شریعت مطہرہ ہے جہاں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی خدمت انسانیت کو فروغ دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی خدمت انسانیت کی طرف ابھارتا ہے. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جن احکامات کی تعلیم دے رہا ہے وہ احکام ہم کو بھی بجا لانا چاہیے. ہر انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی بندگی کے بغیر ناکام اور بغیر اللہ رب العالمین کی بندگی کے انسان نجات پا نہیں سکتا، اس کی زندگی میں برکت آ نہیں سکتی. لیکن انسان کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے جہاں اللہ رب العالمین کی بندگی نجات کا ذریعہ ہے، وہیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، خدمت انسانیت بھی نجات کا ذریعہ ہے. اور انسان آج اللہ کی بندگی تو اچھی انداز میں ادا کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے قرضے مار کر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے قرضے اس کے ذمے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے مکہ کو جاتا ہے. انسانوں کے اوپر قرضے پڑے ہوئے ہیں، وہ انسان لوگوں کا قرضہ ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے گھر میں بڑے بڑے فنکشن کرتا ہے، بڑی بڑی دعوتیں کرتا نظر آتا ہے. لوگوں کے قرضہ ادا کرنا معلوم نہیں، لوگوں کے حقوق مار کے بیٹھا ہے، روزوں کی پابندی کرتا ہے، بڑا اللہ والا لوگوں پہ نظر آتا ہے. تو حاضرین، معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کی بندگی کرنا عبادت ہے، وہاں لوگوں کی خدمت کرنا بھی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خدمت انسانیت بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بندگی ہے، وہ بھی نیکی ہے. یہ جو تصور ہے دین الگ دنیا الگ، دین الگ دنیا الگ، یہ صوفیزم کا عقیدہ ہے، یہ صوفیوں کا تصور ہے. یہ ہندو مذہب میں بھی آ گیا، کرسچینٹی میں بھی آ گیا، اور یہی تصور دھیرے دھیرے مسلمانوں میں آ رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنا، نماز اور روزے زکوٰۃ ہے، یہ صرف اللہ کی بندگی ہے، اور جو یہ لوگوں کے معاملات ہیں، لین دین ہے، یہ سب دنیا داری ہے. اسے دنیا سمجھتے ہیں. یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی خود ایک اللہ رب العالمین کی بندگی ہے. اللہ رب العالمین اس کو نیکی قرار دیتا ہے. میرا خطبہ مستقل ہوا 2-4 مہینے پہلے، دنیا کو کیسے دین بنائیں. ہماری دنیا سراپا دین ہے. یہ شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے کہ ہم سب دنیا کو دین بنا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعلیم بھی دیا ہے کہ اپنی دنیا کو دین بناؤ. حاضرین، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت جس طرح اس کی عبادتوں کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے، ویسے ہی خدمت خلق کے ذریعے سے بھی اس جنت کو حاصل کر سکتے ہیں. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ کیٹیگریز ہیں. ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا مقام والا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ ایمان کا سب سے بلند درجہ، سب سے بڑا درجہ ہے. اور سب سے ادنا، سب سے چھوٹا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کانٹے دار چیز ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. راستے میں نوکیلا پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کو ہٹاؤ. راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، کانٹے کو ہٹاؤ. راستے میں ایسی چیز پڑی ہوئی جو مسلمانوں کو، جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے، اس کو ہٹانا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان میں داخل کیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے مدھیہ پردیش کا ایک برہمن ڈاکٹر مسلمان ہوا، اسے ڈاکٹر مسلمان ہونے کا ریزن پوچھا گیا، کیا وجہ ہے آپ نے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا کہ 2 ویلر تھی، میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، میرے پیچھے میرا ایک مسلمان دوست بیٹھا ہوا تھا، بڑی تیز رفتار کے ساتھ 2 ویلر میں رفتار طے کر رہے ہیں، اور اچانک میرے پیچھے دوست مسلمان نے کہا بھائی صاحب رک جاؤ رک جاؤ. میں نے تیز گاڑی اچانک روک دی. روکتے ہی
उसने गाड़ी से उतरा, आगे बढ़ा और जाकर सीधा वो जो नोकीला पत्थर था उसे रास्ते के किनारे कर दिया। रास्ते से किनारे करके आके गाड़ी में बैठा। कहा इतना ही काम? कहा इतना ही काम था? अरे इतनी तेज रफ्तार से अर्जेंट काम में जा रहे और तुम हो जो रास्ते में एक म्युनिसिपैलिटी का काम करने का था, वो पत्थर हटाने के लिए हमारी गाड़ी रुका दी। उसने कहा कि देखो ये तुम्हारी नजर में म्युनिसिपैलिटी का काम हो सकता है, लेकिन मेरी शरीयत ने, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। ये जुमला कहना था। वो डॉक्टर ने कहा कि जिस तरह मुसलमान की जबान से वो जुमला सुना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, सिर्फ म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं है, ये शरीयत ने सिखाती है। ये सुनना था कि मेरे दिल में इस्लाम दाखिल हुआ, सीधे गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा और सीधे मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। ये तालीमात इस्लाम किसी एक इंसान के इस्लाम कबूल करने का जरिया बन जाती है। फिर इसी तरह एक सही बुखारी की रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रास्ता था जिसमें दरख्त की टहनी, एक दरख्त की शाख, एक दरख्त की ढाली रोड पे आ गई थी। रोड पे आ गई थी। आने जाने वाले लोगों को बड़ा तकलीफ, आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसने देखा यह रास्ते में आने जाने वालों को बड़ी तकलीफ हो रही है। उसने वो शाख को, ढाली को काट दिया और रास्ते के किनारे फेंक दिया। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अमल इतना मकबूल हुआ कि अल्लाह ताला ने उस इंसान के हक में जन्नत का फैसला कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के लोगों की खिदमत करो, जन्नत पाओ। इसी तरह एक और रिवायत है, बनी इसराइल का बड़ा मशहूर वाकया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल की एक बदकार औरत, जानिया औरत, फाहिशा औरत, रब्बुल आलमीन की नाफरमान औरत, उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह तबारक व तआला को यह अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के हक में उसे गुनाहों को माफ कर दिया और जन्नत का फैसला कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खिदमत खल्क में, इंसानों की खिदमत में, जानवरों की खिदमत में अगर कोई एक अमल भी पसंद आ जाए, अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला कर देता है। इस बदकार औरत, फाहिशा औरत सिर्फ एक नेकी की, प्यासे कुत्ते को पानी पिलाई, अल्लाह जन्नत का फैसला कर दिया। हाज़रीन, खवातीन की जमातों सुन लो, वो खवातीन जो अपने शोहर की इताअत के लिए लड़ते हैं, शोहर की इताअत और फरमाबरदारी करने के जगह शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैं आज पकाऊंगी नहीं, मैं आज तुम्हें पका कर डालने वाली नहीं। कोई गुस्सा आ गया, आज के दिन चूल्हा नहीं जलेगा मेरे घर में, मैं नहीं पकाती, कहां से खाती खाओ। लड़ाई झगड़ा करते हो और मर्दों के साथ, शोहरों के साथ। और तुम्हें वो औरतें कहां गई, वो बहू कहां है जो ये कहती है सास ससुर की खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है। सास ससुर की खिदमत करना हो तो कुरान और हदीस की दलील बताओ, दलीलें ढूंढते हो। सास ससुर की खिदमत करने के लिए दलील तलाश करने वाले बहुओं सुन लो, एक कुत्ते को पानी पिलाने से औरत जन्नत को जाती है। अगर तुम इंसान की खिदमत करोगी तो तुम्हें अल्लाह ताला क्या मकाम देने वाला है। दलील तलाश मत करो, तुम लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। एक भूखे मर्द को, प्यासे सास ससुर को खिलाओ पिलाओ, अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह तुम्हें भी जन्नत नसीब करेगा। ये लड़ाई झगड़ा और ये दलील तलाश करना छोड़ दो। लिहाजा इस कुत्ते की मिसाल को याद रखो। एक बदकार औरत ने कुत्ते को पानी पिलाकर जन्नत चली गई है। हाज़रीन, ये जब पानी पिला रही थी, अल्लाह तबारक व तआला इस बदकार औरत की नेकी को कैसे कबूल किया। अल्लाह, वो जो औरत पानी पिला रही थी, उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं थी, उस वक्त उनके पास कोई फोन नहीं था जो लोगों में आम कर सके, कोई व्हाट्सएप ट्विटर के जरिए से इसे नशर नहीं किया गया। बस उसने अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए उसने ये औरत अमल किया था। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि जो भी छोटा मोटा अमल करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों में शोहरत पाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए करना चाहिए। इसी तरह एक औरत का वो वाकया भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल किया है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत
جو اپنی بلی کو باندھ کر رکھتی ہے، نہ اسے کھانا دیتی ہے، نہ کھول کر چھوڑتی ہے کہ وہ خود اپنی محنت سے کوئی کھانا تلاش کر کے کھا لے، اسی بھوک میں تڑپتے تڑپتے مر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادا سے اتنا ناراض ہوتا ہے، اس عمل سے اتنا ناخوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بلی کو بے جان جانور کو مارنے کی وجہ سے، بلی کو پیاسی تڑپا کر مارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غصہ ہوا کہ اس عورت کو جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت خدمت خلق کے ذریعے سے بھی حاصل کرتے ہیں، اور جو انسان خدمت خلق نہیں کرتے، غریبوں، مجبوروں، یتیموں، بیواؤں کی خدمت نہیں کرتے، ایسے انسان جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بشارت ہے۔ ان لوگوں کی مدد کرو، یہ مجبور ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا، اور جو ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم رسید کرے گا۔ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن اسے پکڑو، اسے جگڑو، اسے زنجیروں میں باندھ دو اور لے جا کر جہنم میں ڈھکل دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اس نے قیامت کے دن رب پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ مسکین کو نہ کھلانے والے انسان کو جہنم میں لے جا کر ڈالنے کی بات کی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر میں کہا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی جہنم کی بشارت سنائی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ماعون میں کہا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو آخرت کا انکار کرتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ کیا ہے اس کی صفت؟ کیا ہے اس کی صفت جھٹلانے والے کی؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، وہ یتیم کو دھکے مار کے نکالتا ہے اور مسکین کو نہ کھلاتا ہے، نہ کھلانے پر ابھارتا ہے۔ وہ لوگوں کو بھی نہیں کہتا بھائی کھلاؤ، کہ نہیں کہتا، نہ خود کھلاتا ہے اور نہ دوسروں کو بولتا ہے بھائی یتیموں کو کھلانا چاہیے، یتیموں کو پہنانا چاہیے، یتیموں کو پلانا چاہیے، یہ ابھارتا بھی نہیں ہے۔ ایسا انسان قیامت کا منکر ہے اور یہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ پھر سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت و جہنمیوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ جنتی انسان جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دنیا میں تو بڑے بڑے انسان نظر آتے تھے، دنیا میں تو آپ کا شمار وی آئی پی میں ہوتا تھا، اور آج کیا بات ہے کہ جہنم کی دلدل میں ہو، جہنم میں پس رہے ہو، جہنم میں کٹ رہے ہو، جہنم میں مر رہے ہو، آخر تمہاری کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہوئے کہتے ہیں قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ہم وہ لوگ تھے دنیا میں نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہاں ہم بڑے مالدار تھے، ہاں ہم پیسے والے تھے، ہاں ہم شہرت والے تھے، ہمارے پاس دنیا کی سب کچھ دولتیں تھیں، لیکن ایک بھوکے انسانوں کو، یتیموں کو نہیں کھلاتے تھے۔ یہ ہماری کمزوری تھی جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ یہ انسان کہے گا۔ حاضرین، یہ کھلانے پلانے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، یہ ایمان کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان جو مکے کا بڑا فیاض سخی انسان ہے،
بڑا مالدار انسان ہے، ہر غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، ہر انسانوں کی، ہر مجبوروں کی، ہر مسافروں کی، سب کی خدمت کرنے والا ہے. کیا اس کی نیکیاں کچھ کام آئیں گی؟ اس کی نیکیاں کچھ کام آئیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اس کی نیکیاں کچھ کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اس نے اللہ سے نہیں کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما. اس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں. وہ بغیر ایمان کے چیریٹی کر رہا ہے، بغیر ایمان کے خدمت کر رہا ہے. ایسے انسانوں کی خدمت کو قبول نہیں کیا جائے گا. انسان کے اندر وہ ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے ساتھ وہ کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوگا. آج دنیا کی بہت ساری پوری دنیا سوشل ورک کر رہی ہے، پوری دنیا خدمت خلق کر رہی ہے، پوری دنیا خدمت انسانیت کر رہی ہے، پوری دنیا ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہی ہے. لیکن ہر جگہ آپ دیکھو چیریٹیبل ٹرسٹ، ہر ایک کی خدمت کرنے والے، مجبوروں کا ساتھ دینے والے، یہ سب ٹائٹل بنا کر خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سب دنیا کی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، یہ دنیا کی مفاد کے لیے کر رہے ہیں. اپنے ٹرسٹ کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اپنے ٹیم کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اپنا مفاد، اپنا فائدہ جوڑ لیے ہیں. کسی غریب کو دیتے ہیں، سوشل میڈیا میں ڈالو. غریب کی مدد کر رہے ہیں، اپنا نام ڈالو. اپنا کسی غریب، یتیم، مسکین بیواؤں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں. سوشل میڈیا میں نام ہونا ہے، شہرت ہونا ہے، ہمارا ٹرسٹ آ جائے، ہماری ٹیم آ جائے، ہماری بیچ ہونا چاہیے. یہ انسان شہرت طلبی کی وجہ سے آج انسان صرف دنیا کے فائدے کے لیے کر رہا ہے. ایک سچا پکا مسلمان، ایک سچا پکا مومن، سچا پکا موحد جب خدمت کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے خدمت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو، نبوت سے پہلے کی زندگی اور نبوت کی بعد کی زندگی سب کچھ خدمت خلق سے بھری ہوئی ہے، خدمت انسانیت سے بھری ہوئی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، ڈرنے لگے، سہمنے لگے، کب کبھی تاری ہو گئی. سیدھے گھر آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، میری بیوی زملونی، مجھ پر چادر اڑا دو. قریب ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان ختم ہو جائے گی. کیسا معاملہ پیش آیا. ڈر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کو دیکھ کر. اس وقت بیوی نے اپنے شوہر کو کیا نصیحت دی، کیا تسلی کے بول بولے. آج ہمارے شوہر ہماری بیویوں کے سامنے بولیں گے مر رہے ہیں، کب مر رہے ہیں پوچھیں گے شاید. تو لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی نے کہا، اللہ کے نبی آئے میرے شوہر، میرے سرتاج، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنائیں، ان کی خدمات گنائیں. اس میں کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی دوسری عبادتیں نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ہلاک و برباد نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، تم رشتے جوڑتے ہو، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہو. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ، مجبور لوگوں کا تم سہارا بنتے ہو، بوجھ انسانوں کا بوجھ اٹھاتے ہو. کوئی انسان مزدوری کر رہا ہے اسے سہارا دینے جاتے ہو. وتقری الضیف، اور مہمان تمہارے نزدیک آتے ہیں تو تم مہمان نوازی کرتے ہو. وتکسب المعدوم، مجبور لوگوں کو تم کما کے ان کو دیتے ہو، خدمت کرتے ہو، چیریٹی کرتے ہو تم. وتعین علی نوائب الحق، جو انسان مجبور کمزور نظر آتا ہے اس کی زندگی میں تم سہارا بن کے کھڑے ہوتے ہو. اللہ اکبر. کون سی نماز ہے، کون سا روزہ ہے، کوئی عمرہ، کوئی حج کی نیکی، کچھ نہیں، سب پوری چیریٹی، پوری خدمت انسانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینے میں بدامنی پھیل چکی ہے، لوٹ مار ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، انسانوں کی جانوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے.
इंसानों के माल से खिलवाड़ हो रहा। एक कमेटी बनाई गई, लोगों की एक जमात को तैयार किया गया। कौन है जो मक्के के अमन और सुकून के लिए काम करेगा? उस वक्त प्यारे नबी वसल्लम उस कमेटी में दाखिल हुए, उस कमेटी के मेंबर बने। और कमेटी का नाम था हिल्फुल फुदूल। अल्लाह के नबी वसल्लम ने हिल्फुल फुदूल में दाखिल हुए, मेंबरशिप ली और पूरे मक्के में अमन और सुकून कायम करने का काम किया और पूरे लोगों की जानों की, मालों की, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए काम करने वाले हो गए। खिदमत इंसानियत के लिए अल्लाह के नबी वसल्लम ने आगे बढ़े। और उसके बाद प्यारे नबी वसल्लम नबी होने के बाद भी इस हिल्फुल फुजूल की खिदमत को याद करते थे और फिर कहते थे कि अगर आज भी अगर ऐसी कोई टीम आगे बढ़ती है, कोई जमात तंजीम आगे बढ़ती है, मैं भी उसमें हिस्सा लूंगा और मैं भी उनकी खिदमत करूंगा। सुभान अल्लाह, ये खिदमत खल्क का जज्बा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली जिंदगी का नमूना नजर आता है। अमली जिंदगी अल्लाह के नबी वसल्लम ने खिदमत करके बताए हैं। इसी तरह हाज़रीन, ये खिदमत खल्क सिर्फ प्यारे नबी वसल्लम की जिंदगी से ही नहीं, सिर्फ प्यारे नबी वसल्लम की जिंदगी से ही नहीं, तारीख इस्लाम जिस वक्त से इस्लाम इस दुनिया में आया, दुनिया में जब से इंसानियत शुरू हुई, दुनिया में जब से इस्लाम का बोलबाला हुआ, उस वक्त से भी तारीख इस्लाम जहां शुरू होती है वहीं से खिदमत खल्क का भी सिलसिला शुरू होता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालूम हो गया कि तूफान आने वाला है। उन्होंने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई, अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर वालों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि कौम को, एक नस्ल को बचाने के लिए, ईमान वालों को बचाने के लिए उन्होंने खिदमत खल्क के लिए एक बड़ी कश्ती बनाई और कश्ती का मकसद भी कामयाब हुआ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जान की धमकी दी गई मिस्र में, अगर तुम मिस्र में मिलोगे तो फिरौन और उसका लश्कर तुम्हें जान से मार देगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से निकलकर तने तनहा मदियन चले गए। वहां जाने के बाद भूखे प्यासे एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। दो लड़कियां अपने जानवरों को पानी पिलाना चाह रही हैं, उनका हक नहीं दे रहे दूसरे लोग। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे बढ़ के खुद भूखे प्यासे रहते हुए भी उन औरतों को, उन दो लड़कियों को आगे बढ़कर उनकी बारी दिलाई और उनका हक दिलाया। ये खिदमत खल्क है, ये दूसरों का हक दिलाना ये खिदमत खल्क है। इसी तरह खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बस्ती से गुजर रहे थे। देखते क्या है कि दो यतीम बच्चों की दीवार गिरने को है, दो यतीम बच्चों की दीवार गिरने को है। दोनों ने, हजरत खिजर और मूसा ने मिलकर उस यतीम बच्चों की दीवार को फ्री में तैयार करके दे देते हैं। ये खिदमत खल्क है। फिर इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में अचानक अजनबी मेहमान आ गए। अचानक अजनबी मेहमान, पहचानते नहीं, जानते नहीं कौन है, लेकिन फौरन गए, एक बकरा ज़बा किया, भुनकर लाकर उनके सामने मेहमान नवाजी के लिए रख दिए। ये खिदमत खल्क है। फिर इसी तरह फिरौन की बीवी आसिया जब देखा कि उसका शौहर मासूम बच्चों को कत्ल कर रहा है, दरिया में आने वाले एक मासूम से बच्चे को उठाकर अपने गोद का बच्चा बना लेती है। ये खिदमत खल्क है। फिर इसी तरह हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आबे ज़मज़म निकलने लगा, ज़मज़म का पानी आने लगा, पूरा कवर करके उसे रोकने लगी और रोक कर कहने लगी, आने जाने वाले लोगों से कहा ये हमारी मिल्कियत में रहेगी, लेकिन सारे इंसानों को इसमें पानी बटेगा, पानी पी सकते हैं, ये चैरिटी है, ये खिदमत खल्क है। हाजिरा को भी मालूम था कि ये खिदमत खल्क करना है। हर नबी हर दौर में अपने अपने खिदमत को अंजाम दिया, खिदमत खल्क को फरोग दिया। ये तारीख इस्लामी का सुनहरा बाब है। हर इंसान, हर नबी, हर पैगंबर खिदमत खल्क करते हुए नजर आते हैं। हाज़रीन, एक मर्तबा हिंदुस्तान के हाई कोर्ट में एक मुजरिम के सिलसिले में यह सजा जारी हुई। क्या जारी हुई? कहा गया कि तुम्हारी सजा यह है कि तुम 10,000 पौधे जमीन पे लगाओ, तुम्हारा जुर्म खत्म हो जाएगा, तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। तुम्हारी बस सजा यह है कि 10,000 पौधे तुम जमीन पे लगाना है। ये तो हुकूमत में आज फैसला सुना रही है, लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था कि मा मिन मुस्लिमिन यग़रिसु ग़रसा, कि कोई मुसलमान मोमिन बंदा एक दरख्त भी अपने हाथों से लगाता है और उससे कोई इंसान, कोई परिंदा, कोई जानवर फायदा उठा लेता है तो क़यामत तक आने तक उसे सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, ये खिदमत खल्क है। इंसान फायदा उठाए, जानवर फायदा उठाए, परिंदे फायदा उठाए, ये पूरी खिदमत खल्क में शुमार होता है।
یہ خدمت انسانیت ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت آ رہی ہے, اس سے پہلے تمہارے پاس موقع ہے تو ایک پودا بھی لگا سکتے ہو تو پودا لگا کے جاؤ, کیونکہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے, تمہارے لیے اجر کا باعث ہے. اسی طرح حاضرین, جو انسان مسلمان کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, وہ اللہ کی محبت میں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ جو مسلمان بندہ, ایک مومن بندہ مسکینوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو کھلاتا ہے, خود وہ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے خود بھوکا ہے, خود پیاسا ہے, دوسرے مجبور لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے وہ کھلاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کھلاتا ہے, اللہ کی محبت میں کھلاتا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. نہ اس سے شکریہ یہ سوچتا ہے میں خدمت کریں, مجھے شکریہ بولیں گے, نہیں. کوئی میرا خدمت کریں گے, میرے خدمت کے بدلے میں وہ خدمت کریں گے, نہیں. کوئی امید نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. نہ غریب کا اوٹ مانگتا ہے نہ نوٹ, نہ اوٹ کے لیے کرتا ہے نہ نوٹ کے لیے کرتا ہے, بس جو کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انسان آیا اور آ کر کہنے لگا میں مسافر ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری بیویوں کے گھروں کو بھیجا. جواب ایک ہی آتا ہے تمہارے کسی گھر میں کھانا موجود نہیں ہے. ہر بیوی کے گھر نے پوچھا کسی گھر کی بیوی کے گھر میں کھانا موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے اس بھوکے انسان کو میرے مہمان کو اپنے گھر کی مہمان نوازی کرائے گا. سوچے نہیں سمجھے نہیں, ابو طلحہ نے سیدھا ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ کے نبی میں اس کو لے کر جاؤں گا. گھر میں لے کر گئے, کھانا ہے نہیں ہے معلوم نہیں, گئے گھر میں, بیوی سے پوچھتے ہیں کیا ہے گھر میں کھانے کے لیے. کہتی ہے بیوی دیکھو میرے سرتاج میرے شوہر, نہ تمہارے لیے کھانے کے لیے ہے نہ میرے کھانے کے لیے, بڑوں کے لیے کچھ بھی کھانا نہیں ہے, چھوٹوں کے لیے تھوڑا سا مختصر سا کھانا ہے, اب ان کو کھلا کے سلانا ہے. کہتے ہیں آج ہم بھی بھوکے سو جائیں گے, ہمارے بچے بھی بھوکے سو جائیں گے, لیکن میرے مہمان رسول کبھی بھوکا نہیں سوئے گا, میرے نبی کا مہمان کبھی بھوکا نہیں سوئے گا. لہذا تمہیں کام کرنا, دسترخوان سجا دو, جیسی کھلانے کی باری آئے گی تم اندھیرے میں چراغ گل کر دینا, بجھا دینا, میں اندھیرے میں کھلاتا رہوں گا اور میں خود کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا. یہاں تک کہ ایسے ہی ہوا, بیوی نے چراغ گل کر دیا, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پورا کھانا کھلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کہتے ہیں اے ابو طلحہ تم نے وہ کون سی نیکی کی ہے, وہ کون سا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان میں خوش ہو کر تمہارے تعلق سے آیت کریمہ نازل کی ہے, تا قیامت تک تمہارے بارے میں پڑھا جاتا رہے گا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود مجبور ہیں, خود بھوکے ہیں, خود پیاسے ہیں, ایک غریب کا, ایک محتاج انسان, ایک مسافر کا تم خیال کر رہے ہو. یہ تمہارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا اور یہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا, قیامت تک تمہارا تذکرہ ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی قربانی تھی. اسی طرح ابو جہیم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ جنگ یرموک, بہت بڑی جنگ ہوئی, جنگ یرموک. اس جنگ یرموک میں ابو جہیم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا چچا زاد بھائی زخمی سے چور چور ہے, پورا زخم سے نڈال ہوا ہے, زخم سے اتنا نڈال ہو گیا کہ اسے اٹھنے تک نہیں ہو رہا ہے, اور پانی 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 کی آواز لگا رہا ہے. میں ایک پانی کا لوٹا لے کر گیا اور لے کر جا کر میں اپنے چچا زاد بھائی کو پانی پلانے والا تھا. بازو سے آواز آتی ہے پانی 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 کی آواز آ رہی ہے. اس میرے چچا زاد بھائی نے کہا مجھے پیاس کی ضرورت نہیں, میرے پڑوس بھائی ہے اس کو پیاس لگی ہے, اس کو پلاؤ. جب اس کے پاس جاتے ہیں اس کے بازو والا انسان کہتا ہے پانی 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 کہہ رہا ہے. پھر وہ انسان کہتا ہے مجھے نہیں, میرے بھائی پڑوس کو پلا دو پانی. جب اس کے قریب پانی لے کر جاتے ہیں تو تب تک وہ مر چکا ہوتا ہے. پھر آتے ہیں وہ صحابی رسول, پہلے والے کو پلانا چاہتے ہیں, تب تک ان کی بھی جان چلی گئی. پھر دوسرے کے پاس آتے ہیں, ان کی بھی جان چلی جاتی ہے. اس طرح ایک ایک بھائی نے اپنی جان قربان کر دی.
प्यास की ख्याल तो अपने पड़ोस का करता रहा, अपने दूसरे मजबूर भाई को पानी की प्यास मिटा दो, मुझे पानी की जरूरत नहीं, जान कुर्बान हो रही है, लेकिन दूसरों का ख्याल है। जीते जी नहीं, मरते मरते भी पड़ोस का ख्याल कर रहे हैं, प्यासों का ख्याल कर रहे हैं। इसे कहते हैं सहाबा, इसे कहते हैं इस्लाम, इसे कहते हैं मुसलमान। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, एक मर्तबा किसी के घर में बकरी का सिरा पाया आ गया, सिरा का सालन आ गया और सिरा पाया। एक दूसरी रिवायत में आता है कि गाय जब बच्चा डालती है तो जो बच्चा पेप्सी दूध होता है, जिसे चिक्का दूध भी कहते हैं, वो आ गया। उन्होंने सोचा मेरा पड़ोस गरीब है, मैं उसे दे दूंगी, तो उसने दे दिया। उसने कहा उससे मेरे से ज्यादा पड़ोसी गरीब है, मैं उसको दूंगी। इसी तरह ये सालन या इसी तरह ये दूध एक दूसरे पड़ोसी को जाते जाते 7 घरों तक चले गया। फिर लौट कर पहले घर को आया, मालूम हुआ, कहने लगे मदीने का सबसे गरीब घराना तो यही तो है। अल्लाह, एक सालन दूसरे घर को जा रहा है, तीसरे घर को, चौथे घर को, इस तरह 7 घरों को फिर करके फिर पहले घर को वापस आता है। मालूम होता है कि मदीने का सबसे गरीब घर वो होता है। सुभान अल्लाह, ये है खिदमत खल्क। आज हमारे घर में बांस उठने भी नहीं देते, पूरी खिड़कियां मुश्किल जी। कहा तो हमारे घर में बिरयानी पकड़ी, मालूम हो तो उन्हें भी उम्मीद लगा ले को बैठती। तो आज हम घर में बांस भी बाहर जाने नहीं देते। ये वो इंसान है जो 7 घर फिर के फिर पहले घर को आ जाता है खाना। ये सहाबा है जो खिदमत खल्क किया करते थे। हाज़रीन, एक मैं आपके सामने एक वाकया रखना चाहता हूँ। चंद साल पहले उत्तर प्रदेश का वाकया है। चंद साल पहले का वाकया है। 26 जनवरी जुमा का दिन है। जुमा के दिन में एक उत्तर प्रदेश का इलाका है मुरादाबाद, वहां पर 26 जनवरी जुमा के दिन, जबकि सारा हिंदुस्तान आजादी की यौम जमहूरिया की खुशियां मना रहा है, उस वक्त एक घर में एक औरत अमीर जहां एक औरत खातून का नाम है, उसकी 3 बेटियां हैं, उसके घर से वफात की खबर आती है। एक माँ है जो 3 बच्चों की माँ है, 3 बच्चियों की माँ है। हिंदुस्तान पूरा खुशी मना रहा है और उस घर से वफात की खबर आती है, मरने की खबर आती है। पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आता है कि इसके पेट में एक दाना भी अनाज नहीं है, एक दाना भी खाना मौजूद नहीं था। उसकी बड़ी बेटी थी रेहाना, 15 साल की थी। उससे पूछा गया 15 दिन से हमारे घर में चूल्हा जला नहीं है, अगर हम पर कोई तरस खा के कुछ खाना दे देता, माँ खुद नहीं खाती, पानी पी के गुजारा कर लेती, अपने बच्चों, पूरे 3 बच्चों को बैठ कर खाना बांट देती थी। यहां तक कि कल रात की भी बात है, एक इंसान आकर 3 रोटी देकर गया, वो 3 रोटी 3 बच्चों में बांट दी, हमारे अम्मी जान खाई नहीं है। मालूम हुआ 15 दिन से भूखी औरत थी, पेट में एक दाना खाना नहीं, मर चुकी है। बताओ, जो अड़ोस पड़ोस में मुसलमान रहते हो, आस पास में मुसलमान होते हो, हिंदुस्तान जैसी सरजमीन में मुसलमान इलाके होते हो, वहां पर एक भूख की वजह से मरते हैं, तो हमारे लिए अफसोस की बात है। ये सियासतदाने वाले गरीबों की बात करेंगे, वोट मांगेंगे, नोट देंगे, वोट लेकर चले जाएंगे, लेकिन मुसलमान किसी भी इंसान को भूखा प्यासा नहीं छोड़ता। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तबख्त मरक़तन फअक्सिर माअहा व तअहद जीरानक। इंसानों, तुम्हारे खाने में अगर सालन में अगर पानी थोड़ा ज्यादा करना पड़े तो ज्यादा कर लो, लेकिन एक भूखे पड़ोसियों को तुम एक कटोरा सालन दे दो ना, एक भूखे पड़ोसियों को तुम एक निवाला खाना खिला दो ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस से फरमाते हैं, मा आमना बी मन बात शबआन व हुवा जाइया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो मोमिन हो नहीं सकता, वो मुसलमान हो नहीं सकता जो खुद पेट भर के खाता हो और अपना पड़ोस भूखा सोता हो। ऐसा माशरा मोमिन हो नहीं सकता, ऐसा पड़ोसी मोमिन हो नहीं सकता। लिहाजा मुसलमानों खिदमत करो। लिहाजा मोमिनों, भूखे कौन है, प्यासे कौन है, बरहना कौन है, मजबूर कौन है, मोहताज कौन है, घर में जाकर देखो, मालूम करो। जब तलाश कर देने की बारी आती है, ज़कात देने की बारी, फितरा देने की बारी आती है, ऐसे कौन भी फकीरा नहीं है, ऐसे कोई भी मिस्कीन नहीं। मिस्कीन तो निकल आते हैं मरने के बाद, हमारे अंदर तलाश करने की जुस्तजू नहीं, तलाश करना मालूम नहीं, गरीब कौन है मालूम करना मालूम नहीं,
مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ غریب ہے. ایسے بھی چھپے لوگ ہوتے ہیں, جا کر ان کو تلاش کر کے دینا چاہیے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کیسی تھی؟ یہ اسلامی حکومت آدھی دنیا کو گھیر چکی تھی. برفیلے علاقے میں سب اسلامی حکومت چھائی ہوئی تھی. وہاں پرندے پریشان تھے. کیوں؟ درخت بھی برف ہو گیا ہے, درخت میں بھی برف جم گیا ہے, زمین میں بھی برف جم گیا ہے. کھانے کے لیے بھوک سے پرندے پریشان ہوتے تھے. عمر بن عبدالعزیز نے آرڈر جاری کر دیا, جہاں جہاں برف جمنے والا علاقہ ہے سارے حاکموں کو یہ آرڈر جاری کر دیا, لے جاؤ تھیلوں کے ساتھ انڈیل دو دانے کو انڈیل دو سب جگہ پر, تاکہ مسلمان حکومت میں یہ نہ بات آئے کہ دنیا ایسا نہ کہنے لگے کہ پرندہ بھوک سے مسلمانوں کی سلطنت مر چکا ہے. یہ میں سننا برداشت گوارا نہیں کرتا کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے, مسلمان کی حکومت ہوتے ہوئے کوئی ایک پرندہ بھی بھوک سے مر جائے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی. حاضرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان سے کہے گا, اے انسان, کون کہے گا؟ اللہ کہے گا, اے انسان میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی, اے انسان میں بھوکا تھا تو مجھے کھلایا نہیں, اے انسان میں پیاسا تھا تو مجھے پلایا نہیں. وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو تو مالک ہے, تو تو رازق ہے, تو تو پوری دنیا کو دینے والا ہے, تو کب بیمار ہو سکتا ہے, تو کب بھوکا ہو سکتا ہے, تو کب پیسا ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا ایک غریب بندہ تیرے پاس آیا تھا جو بھوکا تھا, پیاسا تھا, تو نہ اسے کھلایا نہ اسے پلایا, اور ایک انسان تیرے محلے میں بیمار تھا, اس کی عیادت تک تو نے نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی طرف نسبت دے کر کہہ رہا ہے. تم سوچ کر دیکھو خدمت کرنا کتنی بڑی چیز ہے. اسی طرح طبرانی کی روایت ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت خلق کرنا مجھے اتنا پسند ہے, لوگوں کی خدمت کرنا مجھے اتنا پسند ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں 1 مہینہ اعتکاف کروں, اس سے بہتر ہے کہ میں کسی مجبور انسان کی مدد کرنے کے لیے نکل جاؤں. اللہ اکبر. مدینے میں 1 نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے میں کسی غریب انسان کی مدد کروں, یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا احب الیہ من ان یعتکف فی مسجد ھذا, کہ اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کرنے میں لگ جاؤں. اللہ اکبر. کتنا بڑا ثواب, کتنا بڑا اجر ہے. تو یہ رمضان مبارک ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے, رمضان مبارک ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے اللہ کی بندگی سے, حقوق اللہ سے شروع ہوتا ہے, نماز روزوں سے شروع ہوتا ہے, اور رمضان ختم ہوتا ہے حقوق العباد خدمت خلق سے. رمضان جیسی ہمارے روزے ختم, صدقۃ الفطر لوگوں میں تقسیم کرو, غریب و محتاجوں کو تلاش کر کے دو. اور ہر اسلام کی غلطی جب کبھی ہو جاتی ہے, انسان سے کوئی کفارہ اسلام صادر کر دیتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو, مسکینوں کو کھلاؤ, مجبوروں کو کھلاؤ پلاؤ. تو معلوم ہوا خدمت خلق, خدمت انسانیت بہت بڑی چیز ہے اسلام کی نظر میں. لہذا مجھے اور آپ کو, ہر مسلمان کو کم سے کم مسلمانوں کے رہتے ہوئے, ہم اسلام کی حالت میں رہتے ہوئے غریبوں, مجبوروں, یتیموں, بیواؤں کی سب کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا دوسروں کی خدمت کرنے پر ابھارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کچھ ہم نے آج سنا ہے صرف اسے سننے کے حد تک نہیں, عمل کرنے کی تک بھی لانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کی حالت میں زندہ رکھنے, توحید کی حالت میں زندہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اور جب ہمارا خاتمہ ہو, آخری کلمہ زبان سے نکلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نکلنے کی توفیق نصیب فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم وملک بر رحیم رب الحلیم.